بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو بڑی بدکار تھی اور زنا کیا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد اس عورت کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس کو 7 بچے پیدا ہوئے اور وہ 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ سامعین، یہ کیا ماجرا تھا اور یہ سب کچھ کیسے ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا، لیکن وہ عورت بہت زیادہ بدکار تھی، اپنے حسن کا غلط فائدہ اٹھاتی اور لوگوں سے زناکاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے بہت بڑی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زناکاری میں کچھ اس طرح سے ڈوبی کہ پورے بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل تیار کروا لیا تھا، اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کا پلنگ بنوا رکھا تھا۔ اب وہ عورت اور بھی زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کی ساتھ والی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جو بڑا نیک اور پرہیزگار تھا، گناہوں سے دور رہتا اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا۔ ایک مرتبہ وہ نیک نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا تو وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ عورت کو دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر سے اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ یہ اس نوجوان کا امتحان تھا کہ کس طرح یہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ لے۔ وہ نوجوان اس وقت تو اپنے گھر واپس لوٹ آیا، لیکن اس عورت کی خوبصورتی اور اس کا حسن و جمال نوجوان کی آنکھوں اور دماغ میں بس گیا تھا۔ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سزا دیتا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا اور کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کی تپش میں جلاتا، مگر عورت کا خیال ذہن اور دل سے نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس عورت کا خیال نہیں نکال پایا۔ ایک دن اسے شیطان نے بہکا دیا تو اس نے سوچا جب میں اس خیال سے نہیں نکل رہا ہوں تو ایک بار اس عورت سے مل کر دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ نوجوان اس عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اپنی رقم بتا دی۔ رقم سن کر یہ نوجوان اپنے گھر آیا اور اپنی ساری رقم جمع کی اور کچھ سامان بیچ کر اس عورت کی رقم پوری کی، اور وہ رقم اس عورت کو جا کر دے دی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے والے پلنگ پر بٹھا کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تو یہ نوجوان ایک دم سے بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچا کہ اتنے سال میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی اور نیکیاں کی، اور اب میں یہ کیا سب کچھ کر رہا ہوں؟ میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل پر غالب آ گیا۔ پھر اس نوجوان نے اس عورت سے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں یہ کام نہیں کروں گا جسے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تمہیں دی ہے اگر تو چاہے تو وہ اپنے پاس رکھ لے، لیکن مجھے جانے دے۔ عورت سوچنے لگی، لوگ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے لیے مرتے ہیں، لیکن یہ نوجوان کیوں منع کر رہا ہے؟ پھر عورت نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کی ہے، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی زنا بھی نہیں کی، اور یہ پھر بھی اتنا ڈر رہا ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف آ گیا ہے کہ یہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر وہ عورت اس نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگی، دن رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس نوجوان کے بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔
جب یہ عورت اس کے گھر کے پاس جا پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو اس کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس کے بھائی نے بتایا کہ وہ تو میرا بڑا بھائی تھا، اور اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے کل رات اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، پھر ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہی ہو گیا، اور میں تو کتنی بدکار ہوں، ہر روز نہ جانے کتنے گناہ کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر اس نے اس کے بھائی سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ تو پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا، اور پھر اس نے اس عورت سے شادی کر لی، یعنی نکاح کر لیا۔ پھر اس عورت نے برائی سے کمائے ہوئے سارے پیسے اپنے تمام اثاثے بیچ دیے، اس کا جو محل تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اور اپنی تمام پیسے، ملکیت اور جائیداد تمام کی تمام غریبوں میں تقسیم کر دی۔ اور اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہی۔ یہ عورت نیک اور پرہیزگار ہو گئی، اس کی دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت جاگی، ایسا خوف جاگا کہ اب یہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو بہت دور کی بات، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی، اور پھر اس عورت کے ہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس عورت کے 7 کے 7 بچے اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے۔